إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قافلے اور لوگ جوق در جوق اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کے لیے رواں دواں ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ فریضہ ادا کر کے آ چکے اور کچھ ابھی جانے کے انتظار میں ہیں. مسلمانوں کا یہ عالمی اجتماع جہاں ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی لباس، ایک ہی آواز، ایک ہی انداز، اور سب کے دل میں ایک ہی خواہش کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اجتماع حج کا ایک ایسا اجتماع ہے کیونکہ مشاہدہ تو ہم سب کرتے ہیں، میڈیا کا دور ہے تو چیزیں، مناظر، لوگوں کو آتا جاتا دیکھنا، لائیو مناظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں. یہ حج ہمیں کچھ سکھا کر جاتا ہے، کچھ تربیت دے کر جاتا ہے. پچھلا جمعہ میرا جہاں پر تھا وہاں میں نے اس حوالے سے حج کا ایک مقصد ذکر کیا تھا، اور وہ تھا اس حج سے ہمیں ایک اللہ کی عظمت، ایک اللہ کے جلال کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. وہ ایک ہے، اور اس کے قدم قدم پر تربیتی پہلو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. اس حج کا جو دوسرا سب سے بڑا تربیتی پہلو ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس کو استسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ہم اسلام بھی کہتے ہیں. آپ اور میں مسلمان ہیں، لیکن استسلام یہ ہوتا ہے کہ جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے، یہ کام ایسے کرنا ہے اور یہ کام ایسے نہیں کرنا، تو آرڈر آنے کے بعد بندہ یہ سوال کیے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ میرا کیا فائدہ ہے، میرا کیا نقصان ہے، مجھے کیا ملے گا،
یہ سوال کیے بغیر اس کام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ سوچے بغیر اس کام سے رک جاتا ہے۔ اگر تو مزاج تربیت انسان کا اس انداز کا ہے تو اس کو کہتے ہیں استسلام۔ پہلے ذرا سا میرے ساتھ حج پہ ایک نظر ڈال لیجئے، پھر ذرا سی اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی عبادت ہی کرنی ہے، میں اور آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، جمعے کے دن اجتماع ہے نا ہمارا، جمعے کا یہ ایک محلے کی سطح کا اجتماع ہے، ذرا ایک بڑی سطح کا اجتماع ہوتا ہے عام نمازوں سے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، یہ ہفتہ وار کا اجتماع ہے جس میں لوگ دور دراز سے بھی آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اجتماع عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں اکٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو شخص صبح اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ شخص اپنی خوشبو استعمال کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے قدم قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، مسجد میں جلدی پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ آپ حدیث سنتے ہیں کہ جو ساعت اولا میں آ گیا اس کو قربانی اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو ساعت ثانیہ میں آ گیا اس کو اتنی گائے کی قربانی کا ثواب اعلیٰ حد القیاس۔ اس اجتماع میں آپ نہا دھو کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام کرتے تھے، صحابہ بھی اہتمام کرتے تھے اجتماعوں میں، لوگوں سے میل جول میں، خوشبو کا استعمال۔ لیکن آپ جب حج کے لیے جا رہے ہیں اتنے عظیم اجتماع کے لیے، تو یہ لباس کی کہانی ختم کر دی جاتی ہے۔ اب آپ کا کتنا ہی مہنگا، کتنا ہی برانڈڈ لباس کیوں نہ، اس سے آپ کو باہر آنا ہے، وہ 2 چادریں ہی پہننی ہے، کتنی مہنگی کیوں نہ آپ خرید لیں، سب کی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ کوئی یہ نظر نہیں آتا کہ اس کا یہ احرام جو ہے وہ پتہ نہیں لاکھوں میں ہے اور اس کا احرام کوئی سینکڑوں میں ہے، فرق محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے 2 چادروں میں آنا ہے، اور چادروں میں آنے کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنے، خوشبو کا استعمال نہیں ہوگا۔ محرم حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتا، شکار نہیں کر سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، اس کے اوپر ایک پابندیوں کی 8 پابندیوں کی فہرست ہے۔ اس اجتماع میں آپ کے لیے تاکید ہے جمعے کے کہ آپ خوشبو لگا کر صاف ستھرے ہو کر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ اس اجتماع میں جانے کی تاکید یہ ہے کہ اتنی دنیا کے سامنے آپ نے 2 چادروں میں بغیر خوشبو لگائے جس حال میں آئے ہیں، جو آپ حدیث سنتے رہو کہ ایک انسان دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اغبر اشعث، اس کے بال جسم پورا مٹی میں ہوتا ہے، عجیب بکھرے ہوئے بال، عجیب اس کا حلیہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ رب سے آ کے صدائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو لباس وہ پہن کر آیا وہ حرام کے پیسوں کا تھا، کھایا پیا سب کچھ حرام کا تھا۔ وہاں مقصود کچھ اور ہے، وہاں آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ نے اس انداز میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ دنیا کو نہیں دکھانا، آپ نے رب کو دکھانا ہے، آپ نے آنا اسی انداز میں۔ اگر حج کرنا ہے تو آئیں گے آپ انہیں 2 چادر۔ آپ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں گے، اور 7 چکروں کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے۔ آغاز طواف کا حجر اسود سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کو موقع ہو تو چوم لیجئے، نہیں موقع ہو ہاتھ لگانے کا ہو، کوئی ہاتھ میں چھڑی ہے، کوئی چیز ہے، کپڑا ہے، وہ آپ ٹچ کر دیجئے، کوئی موقع نہیں ہے، دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دیجئے۔ رش میں دھکم پیل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے یہاں پر کہ آپ کی عبادت، کوئی بھی عبادت آپ کو یہ سند فراہم نہیں کرتی کہ آپ اپنی عبادت کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ بھائی نماز نکل رہی ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، آپ دیر سے پہنچے، اپنی بائک آڑی ترچی کھڑی کر کے، راستہ مسجد سے آنے جانے کا نکلنے کا بند کر کے، کسی کے دروازے کے آگے گاڑی پارک کر کے، جوتیاں اپنی بیچ میں پھینک کر نماز نکل رہی ہے، نماز پہلے ہے۔ آپ کی یہ نماز پہلے ہونے کی یہ بات، یہ سند آپ کو یہ جواز فراہم نہیں کرتی کہ آپ باہر یہ سب کام کر کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دینا افضل تھا، اس افضل کو چھوڑ دیا کہ لوگوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو، دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ تو اپنی عبادت کو اس انداز میں، ابھی یہ قربانی کا موقع ہے نا، تو لوگ گائے جانور اپنے خریدتے ہیں اور پورے زور و شور سے، پوری عقل کے ساتھ، پورے بھرم کے ساتھ راستہ بھی بند کرتے ہیں، گلیاں بھی بند کرتے ہیں، یہ جی قربانی ہے، اور کوئی کچھ کہہ دے
تو گستاخ اور جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، معاشرے کا تو آپ بھی حصہ ہے۔ آپ کی اور میری عبادت مجھے اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی کہ میں لوگوں کو تکلیف دوں۔ میں نے قربانی کرنی ہے، اپنے گھر میں جانور پالوں، میرا گھر گندا نہ ہو اس لیے میں باہر باندھ دیتا ہوں، اپنا گھر صاف رہے، باہر لوگوں کا ستیہ ناش ہوتا رہے۔ کسی کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو محلے کے اندر جگہ جگہ خالی جگہوں کے اوپر لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ سیکورٹی کا بھی، کچھ چوکیداری کا بھی، اور وہاں پر کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں نگرانی کے لیے، تو وہاں اپنا جانور نہیں باندھنا، اپنا جانور اپنے گھر کے آگے رہے گا۔ اس لیے کوئی بھی عبادت جواز فراہم نہیں کرتی کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے استلام کیا۔ تو آئیے واپس اپنے موضوع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام بھی کیا ہے، بوسہ بھی دیا ہے، چھڑی کو بھی لگایا ہے۔ یہ استلام کی، حجر اسود کو بوسہ دینے کی ساری صورتیں، یہ ایک پتھر ہے، ایک یہ پتھر ہے جس کو آپ چوم رہے ہیں، اور یہی ایک پتھر ہوگا حج کے دوران جو آپ مزدلفہ کے اندر چنیں گے چھوٹی چھوٹی شکلوں کے اندر، اور ایک پتھر کو لے جا کر ایک پتھر کو ماریں گے، رمی جمرات۔ ایک پتھر ستون پتھر ہے، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے آپ اس کو مار رہے ہیں، نہ اس پتھر سے اس پتھر کا کچھ بگڑنا ہے۔ ایک پتھر کو آپ پھینک کے ایک پتھر کے اوپر مار رہے ہیں اور ایک پتھر کو آپ چوم رہے ہیں۔ اگر کوئی فلسفہ ذہن میں کسی کے آ سکے تو مجھے بھی سمجھا دے۔ صرف فلسفہ اتنا سا ہے کہ اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ نے حج کرنا ہے، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے اور اپنے اس عمرے اور حج کو مقبول بنانا ہے تو طریقہ یہی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ اسی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب حجر اسود پر پہنچے تو پوری امت کو ایک درس دیا، خود تو جانتے تھے، امت کو ایک تعلیم دی کہ مجھے بات 100% پتہ ہے، انی لعلم انک حجر، مجھے 100% پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تجھ سے کوئی نفع نقصان کی امید نہیں ہے۔ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کو سجدے کرتے ہیں، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، لوگوں کے پاس مختلف چیزیں جن کو وہ نفع نقصان کا ضامن سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھ لے تو وہ سمجھتا ہے مجھے اب کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ اپنی دکان کے اندر، اپنے کاروبار میں کوئی نال لٹکا لے، کوئی اوپر نیچے کے 2-4 اور کام کر لے اور یہ سمجھے کہ اب میرے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ انی لعلم انک حجر، یہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف پروردگار ہے، اور جس چیز کو اس نے سبب بنایا ہو نفع کا، ذریعہ بنایا ہو، جس چیز کو اس نے ذریعہ بنایا ہو نقصان کا، اس کو ذریعہ ماننا بھی شریعت ہے، اور جس چیز کو اس نے ذریعہ نہ بنایا ہو اس چیز کو ذریعہ بنانا، یہ انسان کو یا تو شرک اصغر پر لے جاتا ہے، شرک اکبر میں بھی بعض اوقات لے جاتا ہے۔ میں 100% اعلان کرتا ہوں تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تیری طرف سے کوئی نفع نقصان پہنچ نہیں سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوما جا رہا ہے، تیرا احترام کیا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ بھائی بت کو نہیں پوجنا۔ بیت اللہ کے گرد 360 تھے، ان کو گروایا گیا تھا، ان کو توڑوایا گیا تھا، ان کو نہیں پوجنا، اس کو چومنا ہے۔ توحید اسی کا نام ہے کہ اتباع کے ذریعے سے جس توحید کو اپنایا جائے گا وہ توحید بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگی۔ توحید میں غلو بھی انسان کو آگے بڑھا کر اللہ سے باغی کر دیتا ہے۔ توحید بھی بارگاہ الہی میں وہی قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اپنی خود ساختہ غلو والی توحید بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو پتھروں کی تعظیم نہیں ہے۔ پتھر میں نے کہا نا، ایک اٹھا کے آپ دوسرے پتھر کو مار رہے ہیں، ایک پتھر کو چوم رہے ہیں۔ انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک، اگر میں نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تجھے استلام کرتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، یعنی ہاتھ سے اشارہ دور سے کرتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، میں بھی نہ کرتا۔ یہ ہے کہ جتنا جیسے بتایا گیا ہے اس کام کو اسی طریقے سے کیا جائے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ ہے۔ اسی کو استسلام کہتے ہیں، جھک جانا اللہ کے سامنے۔ ادھر آیا، جیسے بتایا گیا آپ نے اور میں نے ویسے ہی کام کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کام کو اسی طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ انسان اپنے 7 چکروں کا آغاز کرتا ہے بیت اللہ سے، حجر اسود سے، اپنے اس کندھے کو کھول دیتا ہے، سیدھا کندھا اس کا کھل جاتا ہے، اور شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل ہوتا ہے۔ رمل ذرا سی
اسپیڈ والی چال، جس کو آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تشبیہ نہیں ہے. پریڈ جس طرح ہوتی ہے نا فوجیوں کی، ذرا ایک زوردار دھماکے دار اسٹائلش چال دشمن کو روب اور ربدبہ دکھانے کے لیے، ذرا روب دار چال ذرا سا بھرم کے اسٹائل کے اندر، تیز چلنے کے والے انداز کے اندر، جس میں ذرا سا بھرم نمایاں ہو، وہ اس کو رمل کہتے ہیں. کندھا بھی ننگا کیا، کھول دیا سیدھا کندھا. حالانکہ نماز میں کندھے ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، اور عام طور پہ حیا کا تقاضا بھی ہے کہ انسان اس کندھے کو نہ کھولے. مجمع ہے، دنیا ہے، کندھا کھلے گا. کوئی بھی ہو، اس کندھے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھولنا. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سیدنا عمر بھی اپنے دور میں، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حج کیا نا اس انداز میں، تو جگہ جگہ پر بعد والے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا کہ ہے کیا وہ مقصد حج کیا ہے. وہ ایک تو حجر اسود پر سکھایا، پھر یہاں پر اپنے آپ سے سوال کیا، بھائی یہ ہم تیز چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہم یہ کندھے کو ننگا کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا صلح حدیبیہ سے اگلے سال، عمرۃ القضاء جس کو کہا جاتا ہے، پہلے 6 ہجری میں مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا، حج نہیں، عمرہ نہیں کرنے دیا. پھر آپ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، تو وہ جو حجر اسود والا کنارہ ہے نا، اس کے بعد ہم جاتے ہیں تو حتیم کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کے اس طرف آپ دیکھیں گے آج بھی وہ باب الفتح کے نام سے ایک دروازہ ہے، باب الفتح. اس طرف وہ ٹیلے کے اوپر چڑھ کے اس جانب وہ بیٹھ گئے سارے مشرکین آ کے، اور آ کر ان کا یہ کہنا تھا یہ مدینہ گئے ہیں، یہاں سے تھے تو اپنے ہی نا، مکہ کے رہنے والے تھے، یہ مدینہ گئے ہیں، ان کو مدینہ کے بخار نے، مدینہ کی آبا ہواؤں نے توڑ کے رکھ دیا ہے. اب ان کے جسموں میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ اب کسی قابل نہیں رہے. یہ دیکھنا ابھی 7 چکر نہیں کر پائیں گے، گر جائیں گے پہلے ہی. ان کی حالت غیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا تو ایک کندھے کو کھولو، چال تمہاری تیز ہونی چاہیے. شروع کے 3 چکروں میں تیز چال آپ نے چلی، ذرا سی بھرم والی چال، کندھا آپ کا کھلا ہوا تھا. باقی 4 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل کیے. ان کو بھرم دکھانا تھا، 3 میں دکھایا، 4 میں نہیں دکھایا، حالانکہ 7 میں کرنا چاہیے تھا. وہ بھی اتباع تھی. سیدنا عمر اپنے دور میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جب ان کو دکھانا تھا وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. آج تو نیا کوئی مشرک ہے، نہ کسی کو دکھانا ہے، سیدھی سیدھی اللہ کی عبادت ہے. انسان جیسے 4 کر رہا ہے ویسے پہلے والے 3 بھی اسی طرح کرے، آرام آرام سے چلے، کندھے کو ڈھانپ کر چلے. کیا ضرورت ہے یہ رمل اور اتباع کرنے کی؟ پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہوں. اپنے آپ کو نہیں، امت کو سکھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا تھا اور اس کے بعد بھی کیا تھا. جب حج کرنے آئے تھے، جب بھی کوئی مشرک نہیں تھا، آپ نے اپنے حج کے عمرے کے طواف کے اندر بھی اسی انداز کو اپنایا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کام کو کرنے کے بعد، اگرچہ ایک علت تھی، ایک سبب تھا، ایک وجہ تھی، پیچھے ایک سوال تھا جس کا جواب تھا، لیکن بعد میں نہ وہ سوال رہا نہ وہ جواب رہا، طریقہ وہی رہا. اب کسی نے بھی عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، اس کے طواف کا سنت طریقہ یہی ہوگا. کوئی بات کو ذرا سمجھیے گا، آغاز کس وجہ سے ہوا، بعد میں کیوں کیا جا رہا ہے، بعد میں اس لیے کیا جا رہا ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا تھا. اپنا کندھے کو کھول دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر تیز کیے تھے، 4 چکر آرام سے کیے تھے. اور ان 3 چکروں میں بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آغاز کے چکروں میں اپنی سپیڈ کو تھوڑا درمیانہ کر لیتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بات لمبی ہو رہی ہے. یہ 7 چکر آپ کے ہوتے ہیں، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. اب آپ نے اپنے اس کندھے کو ڈھک لینا ہے جو پورے 7 چکروں میں کھلا ہوا تھا، اب ڈھک دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں کندھا کھلا ہوا نہیں ہوتا، کندھا کھول کر نماز نہیں ہوتی. اب آپ یہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور عموماً ان 2 رکعت کے بعد ہم سب سنت کے مطابق پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں زمزم کا. اس کے بعد صفا کے اوپر جاتے ہیں. اس صفا کا آغاز بھی دیکھنا، آغاز کہاں سے ہوتا ہے چیزوں کا. وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے کے لیے دوڑی تھی. اب ہمیں بتا دیا گیا یہ صفا ہے. آپ نے اور میں نے اگر عمرہ اپنا پورا کرنا ہے، کہ جس کو عمرہ کہا جائے، وہ ثواب اللہ سے حاصل کرنا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو یہ دوڑ مجھے اور آپ کو لگانی پڑے گی. وہاں پر وہ عورت دوڑی تھی اکیلی، ان جو آج ہم گرین پٹیوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں نا، بیچ میں، کیونکہ وہ وادی کا حصہ تھا. وہ پہاڑ آرام سے اترا، یہ پہاڑ آرام سے چڑھا، یہ درمیان کا حصہ تھا. وہ ماں تو اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں تھی کہ جلد از جلد کوئی نظر آ جائے. تو وہ تو یہ جب تھوڑا سا سیدھا علاقہ، سیدھی زمین آتی تھی، وہ ماں تو تیز دوڑی، وہ تو تھی عورت. امت اسلامیہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت نہیں دوڑے گی، تم سب نے دوڑنا ہے. اب مرد بھاگے گا، عورت چلے گی،
اور مرد نے اتنے حصے میں بھاگنا ہے، باقی حصہ آج بھی آپ دیکھیں تو بہترین قسم کا وہاں پہ جو حساب کتاب ہے چلنے کا، ٹھنڈے قسم کے وہاں پر وہ سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، بہترین نظام ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ٹیڑے پتھر نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو چڑھنے میں اترنے میں تکلیف ہو، لیکن دوڑنا اتنے حصے میں ہے، باقی حصہ میں اور آپ آرام سے چلتے ہیں۔ یہ سوالات اپنے آپ سے کرتے جائے ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے، آغاز کس وجہ سے بھی ہوا ہو، اب یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا ہے۔ کسی کو اگر اپنا حج کروانا ہے، اپنا عمرہ کروانا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ حج کرنے کے لیے انسان گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، بات میں اب مختصر کرتا ہوں کیونکہ آگے اور بھی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ انسان گیا ہے بیت اللہ میں، 1,00,000 کا ثواب ہے نماز کا، اور کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ 8 کو اگر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، اس 1,00,000 کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو مینا جانا پڑے گا۔ آپ گئے حج کے لیے ہیں، اس حج میں نماز بھی آپ کی قصر ہو جائے گی۔ اب وہ جو نماز تھی نا، گیا تو بندہ حج کرنے نا، عبادات میں تو اضافہ ہونا چاہیے، عبادات تو بڑھنی چاہیے افضل، لیکن اس عبادات کو بڑھنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کر دیا ہے۔ اب یہ ظہر، عصر، عشاء 8 تاریخ کو آپ کی قصر ہوگی، 9 کو آپ جائیں گے عرفات۔ اچھا، عظیم افضل ترین دن یا افضل ترین دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ، اس دن اللہ میدان عرفات میں بندوں کو جمع کرتا ہے۔ اب اس دن کوئی جائے کہ یار میں لاکھوں خرچ کر کے آیا ہوں، بیت اللہ خالی ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی ملے گا، آرام سے طواف بھی ہوگا، آرام سے عمرہ بھی ہوگا، بہت پرسکون، ساری دنیا ادھر گئی ہوئی ہے۔ وہ اگر یہاں گھومتا رہے گا نا، وہاں نہیں جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ جس نے حج کرنا ہے وہ سب دنیا کے ساتھ وہیں جائے گا، چھوڑ چھاڑ کے جائے گا یہاں 1,00,000 کے ثواب کو۔ اور مزہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچ کر داخل نہیں ہوئے، عرفات سے پہلے آغاز پر وادی عورانہ نام کی ایک وادی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، وہیں پر آپ کا خطبہ ہوا، وہیں پر آپ نے ظہر اور عصر جمع تقدیم کی، 2 رکعت کر کے پڑھی، قصر بھی کی، جمع بھی کی، اور پہلے پڑھ لی۔ میدان عرفات افضل ترین نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کام کیا ہے۔ کسی نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا، اس کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ اپنے فلسفے، اپنی تعویلات، اپنی باتیں، اپنا مزاج، یہ سب بات کا ہے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اس کو حج میں یہی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اول وقت میں آپ نے ظہر اور عصر پڑھی 2 رکعت کر کے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ عورانہ ہے، یہاں سے ارتفعوا عن عورانہ، یہاں سے اب اوپر کی طرف جاؤ، یعنی اب میدان عرفات میں جاؤ، حدود عرفات میں داخل ہو، اور جو عرفات کے میدان میں آئے گا اسی کا حج ہوگا، جو حج اس میدان میں نہ پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہے۔ الحج عرفہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، فرمایا کہ وقفت ہاں ہونا، میں یہاں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اب امت کو سبق دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں تو وہ جو 30-40 لاکھ کا مجمع آج اکٹھا ہو رہا ہے نا، اور آگے چل کے اللہ کی کیا حکمت، کیا اللہ کے فیصلے ہو سکتے ہیں، کروڑوں میں تعداد پہنچے، وہ سب کے سب اس جگہ پہنچتے کیونکہ رسول اللہ وہاں کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وقفت ہاں ہونا، میں تو یہاں ٹھہر گیا ہوں، والعرفۃ کلھا موقف، یہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، اس میں کہیں بھی انسان ٹھہر سکتا ہے، پورے میدان عرفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر وہ جو عصر پڑھ کے داخل ہوئے تھے اول وقت میں، ظہر اور عصر کو آپ نے جمع کیا تھا، جمع تقدیم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک کیا کرتے رہے، وہ آپ اور آپ کا پروردگار ہی جانتا ہے۔ جو انسان مانگے، جو ذکر کرے، جو دعائیں کرے، بس امت کو اتنا بتایا کہ یہ وہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو میں یہاں کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء بھی کرتے ہیں، یہ افضل ترین ذکر ہے اس موقع پر کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہ کر اللہ سے کیا کچھ کہتے رہے، کیا کچھ مانگتے رہے۔ وہ تو بعد میں بھی اہل علم ہمیں ذکر کرتے رہے کہ ہم اپنے خاص چیزوں کو چن کر رکھتے تھے اہتمام کے ساتھ، کوئی خاص مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی خاص بات ہے جو اللہ سے کرنی ہے، کوئی خاص مسئلہ اللہ سے منوانا ہے، آپ کے بھی ہوں گے، سب کے ہوں گے ہمارے، وہ یوم عرفہ آ رہا ہے، اس دن کی تیاری یہی کیجئے کہ اس دن اللہ نے بہت نوازنا ہے، اور عجیب انداز میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔
اس دن کی تیاری کیجیے، اپنی دعا کا اہتمام کیجیے، اس دن اللہ سے استغفار کیجیے، اپنے اس وقت کو خالی کیجیے، اور اس دن اللہ کے سامنے اللہ نے عطا کرنا ہے، اپنی التجا کو اللہ کے سامنے رکھیے، خصوصی طریقے سے اپنا مدعا اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ تو مسئلے ہیں، کوئی بڑے مسئلے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا، وہ یوم عرفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور مغرب تک کھڑے رہے، مغرب تک ان التجاؤں میں اور دعاؤں میں لگے رہے۔ مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز جلد سے جلد پڑھنی چاہیے، جلد سے جلد، سورج غروب ہوتے ہی جلد سے جلد کوشش ہو کہ نماز کو ادا کر لیا جائے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے نکلے ہیں بغیر نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد نکلے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں پہنچے ہیں، اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کیا ہے، اور مغرب اور عشاء جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اہل علم کا اختلاف ہے، یہ میں اختلاف ذکر کر رہا ہوں، آپ کو راج مرجو نہیں بتا رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میں صرف آپ کو مسئلے کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ سیدنا جابر کی حدیث سے استدلال ہے جن اہل علم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی نہیں پڑھا تھا، بس یہ نماز پڑھی اور اس کے بعد جا کے سو گئے، اور دیگر اہل علم کے پاس اور دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وطر میں اختلاف ہے۔ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت نہیں کی، یعنی کوئی عبادت سے اس انداز کی کہ آپ نے کوئی اتنی عظیم شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، اس کے بعد آگے یوم النحر، عبادت ہی عبادت کے مواقع ہیں، رات افضل ترین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی، آرام کیا ہے۔ اب جس شخص کو حج کرنا ہے وہ عرفات کے میدان سے سورج غروب ہونے کے بعد ہی نکلے گا۔ یہ اہل علم کا راجح موقف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، لیکن اگر وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل کر چلا گیا اور واپس نہیں آیا تو اس نے وجوب کا ترک کیا، اس کے اوپر دم ہے۔ مغرب کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر نکل گیا اور واپس نہیں آیا اس کے اوپر دم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمدن جان بوجھ کر اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ آپ کا حج نہیں ہوگا اگر آپ میدان عرفات میں نہیں گئے، آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے مغرب تک کا انتظار نہیں کیا اور آپ مغرب کی نماز پھر عرفات کے میدان میں آ کر پڑھیں۔ آپ عشاء کی نماز میدان عرفات میں قصر کر کے پڑھیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں، اس کے بعد صبح کو آپ نکلیں گے، پھر آپ وہی 7 کنکریاں اٹھائیں گے، رمی جمرات، 7 پتھر آپ نے جمرات کو مارنے، ایک کو مارنے ہیں جمرہ عقبہ کو، باقی اگلے 2 دن یا 3 دن آپ تینوں کو ماریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تینوں کو مارتے تھے تو 2 کو رمی جمرات کرنے کے بعد، 2 جمرات کے اوپر رمی کرنے کے بعد دعا کرتے تھے، تیسرے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے مانگنا ہے اللہ اس جگہ پر قبول کرے گا، یہ انداز ہے اللہ سے مانگنے کا اس موقع پر، تیسرے کے بعد نہیں مانگا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا تھا۔ یہ تو میں ابھی چلتا جاؤں نا، میں ابھی اور تفصیلات میں نہیں جا رہا، اب تو وقت ختم ہو گیا۔ آپ پورے حج کو اسی طرح قدم قدم کے حساب سے دیکھتے رہیے، قدم قدم کے حساب سے آپ کو قدم قدم پر ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس نے اللہ کے حکم کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے بغیر نہ حج قبول ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی بھی مزیدار نہیں ہے۔ آپ اپنی دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عبادات میں تو ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو کرنی ہے، ہم اپنی مسجد سے باہر نکلا میں ہوں، میری مرضی ہے، بہت کچھ ہمارا بھی ذہن اس انداز کا بن گیا۔ آپ کی باہر کی زندگی بھی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں گزاریں گے تو بہت سی چیزوں میں پھنس جائیں گے، بہت سی چیزوں میں خطرناک حد تک چلے جائیں گے، بہت سی چیزوں میں ایمان کو گنوا دیں گے، ورنہ زندگی تو بے سکون تو رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اسی حج کے موقع پر سود کی حرمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، بھائی اصل تو سود ہے، مفت اصل تو پروفٹ ہے نا، اور سود میں تو پروفٹ پکا ہے۔ میں نے آپ کے پاس آپ کو پیسہ دیا، آپ اس پیسے کو آگ لگاؤ، آپ اس پیسے کو بزنس میں لگاؤ، آپ اس سے اپنے بچے کی شادی کرو، آپ اپنا گھر بناؤ، آپ کچھ بھی کرو، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے۔
میرا پیسہ مجھے یہ بھی چاہیے اور سود سمیت چاہیے. میرا فائدہ ہوا نا, میرا تو پروفٹ پوری گارنٹی کے ساتھ ہے. بزنس میں کیا ہے, میں نے آپ کو پیسے آپ کے پاس لگائے, آپ میرے پاس آ گئے, جی نقصان ہو گیا. اب وہ نقصان ہو گیا, پروفٹ بھی کیا ہو سکتا ہے, میری کیپٹل رقم بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے کنارے لگ گئی ہو. اس میں تو نقصان کا خطرہ ہے, اس میں تو پروفٹ پکا ہے. تو یہ تو کاروبار, انما البیع مثل الربا, کاروبار تو سود کی طرح, اصل تو سود ہے, کاروبار تو خطرے والی بات ہے. اور شریعت کہہ رہی ہے سود حرام ہے, کاروبار جائز ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئی. ہمیں مان تو لیتے ہیں, سمجھ تو لیتے ہیں, لیکن قبول ہضم نہیں ہو رہی ہوتی, کر نہیں پا رہے ہوتے بہت سے لوگ. چلتا چلتا کاروبار ہوتا ہے, آج کل اوپر نیچے کے مسائل ہیں, کاروبار بند کرو, اپنا پیسہ اٹھا کر وہ اسلامک بینک کے نام پر وہ بیسیوں جھمیلے کھڑے میں, وہاں اپنا پیسہ لگاؤ, سکون سے گھر پہ بیٹھو, مزے کا پروفٹ ہر مہینے حاصل ہوتا رہے گا. نقصان نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. وہ نقصان شو کرتے ہیں, آپ کو بیوقوف بنا دیں. نقصان کیسے ہے؟ نقصان ہے کہ آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا. آپ بھی کاروباری حضرات ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, پروفٹ کے کم ہونے کو نقصان نہیں کہتے. نقصان ہوتا ہے جب آپ کی کیپٹل رقم ڈوبنا شروع ہو. بہرحال آپ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ کی رضا اس میں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ہو سکے تم سے کہ اپنے سر پر خارش کرنی ہو, اور وہ اس میں کوئی تمہیں سنت سے کوئی چیز, وقت, طریقہ, انداز, اسلوب پتہ چل جائے, تو اپنے سر کی خارش کو بھی سنت کے مطابق کر لینا. حالانکہ خارش کرنا انسان کی عادت ہے, اس میں سنت کے معاملے کی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے. آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہر چیز میں, اپنے دنیا کے ہر کام میں, عادت میں اللہ کے نبی کے طریقے کو تلاش کرنا. یہ وہ فلسفہ تھا جس کا آغاز ہوا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ حج پورا کا پورا اس ایک شخصیت کے انداز کو, اس کے رخ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, جس سے جب رب نے کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے ابراہیم, یہ کام ایسے ہوگا, اور اس نے اللہ کے سامنے بلا چوں چرا یہ بھی نہیں پوچھا اللہ اس کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. بیٹے پہ چھری چلانی ہے, اللہ کیا ملے گا, تجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا, تیرا کیا فائدہ ہے, عبادت کی کون سی شک ہے, بچے کی گردن پہ چھری چلا دے, چلا دی. اپنے حساب سے تو اس بندے نے چھری چلائی تھی, وہ تو اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے جو آپ جانتے ہیں. اس بندے کو اللہ نے کہا اپنے بچوں کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آ جا, ایسی وادی میں جہاں پتا نام کی بھی چیز نہیں ہے, ایسی جگہ پر پتھر ہی پتھر ہیں. اللہ سے ایک دفعہ پلٹ کے نہیں پوچھا اللہ فائدہ کیا ہوگا, میرے بچے مر جائیں گے, ان کو کون سنبھالے گا, کون دیکھے گا. سوال ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں آیا. کرنا تو دور کی بات ہے, زبان پر لانا, پوچھنا تو دور کی بات ہے, دماغ کے کسی کونے میں بھی یہ سوال نہیں آیا. بس حکم الہی ہے, اس کو پورا کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, یہ کام ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. میں نے تھوڑی دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. اللہ نے حکم دیا, اللہ جانے, بندے جانے. آگ میں پھینکوایا جا رہا ہے, آگ میں جانے کو تیار ہے بندہ, اور سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے میں آگ میں جا کر جل جاؤں گا, کوئی کمپرومائز کر لوں. اللہ نے ہمیں تو ابھی بتا دیا نا کہ اگر کوئی جان پہ مرا ہے تو کلمہ کفر زبان سے کہہ دو. دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ نے بتا دیا کہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو ہو جاؤ, اپنے دل کو اسلام پر مطمئن رکھو, زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دو. اس بندے نے نہیں کہا, اس بندے نے صرف اتنا کہا میں اللہ کے سپرد ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اکیلا اللہ میرے لیے کافی ہوگا, وہی میری بگڑی بنائے گا, وہی میرے مسئلوں کو حل کرے گا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے کہا دیکھ ابراہیم یہ کام کرنا ہے, اس بندے نے کیا. یہ حج اسی بندے کی آغاز سے یاد ہے, وہیں سے چلا آ رہا ہے, اور مجھے اور آپ کو بھی یہی سکھانا ہے کہ دیکھ اگر اللہ کا بننا ہے, اگر مسلمان بننا ہے, سچا مسلمان بننا ہے, اس کے لیے استسلام بہت ضروری ہے کہ جہاں جیسے جو کہا جائے کرنے کو وہاں ویسے وہی کام کرنا ہے. اس میں کوئی چوں چرا دماغ میں بھی یہ اپنی تربیت اس انداز کی مزاج کی کہ کیوں کیسے, یہ سوال نہیں کرنا. کیونکہ میری عقل جو ہے نا وہ نگاہیں, اور اللہ کی شریعت روشنی ہے. ان نگاہوں کے سامنے جب روشنی آتی ہے نا, جب یہ نگاہیں چلتی ہے, اگر روشنی بند ہو جائے تو یہ نگاہیں کچھ نہیں دیکھ سکتی. عقل آپ کی اور میرے پاس ضرور ہے, اللہ نے عقل کو غور کرنے کو, فکر کرنے کو ضرور کہا ہے. جب یہ روشنی وحی کی آ جائے تو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں, کبھی کچھ چیزیں نظر نہیں آتی, انسان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. اللہ کی وحی کے مطابق چلے گا تو اپنی آنکھوں کو انسان اتنا استعمال بھروسہ نہیں کرے گا تاکہ ٹھوکر سے بچ سکے, جتنا اللہ کی وحی پر انسان بھروسہ کر کے چلنے میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکے.
اس انداز کی زندگی گزارنے کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، اپنا ماننے والا ایسا کہ تیرا آرڈر آئے ہم اس کو تسلیم کریں۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ اللہ سے خصوصی دعا کی۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے بھی اللہ تیرے ماننے والے اسی انداز کے ہونے چاہیے، جو تیرے حکم کو، تیرے آرڈر کو اسی انداز میں تسلیم کریں، تربیت کریں اپنے آپ کی، اپنے مزاج کی، اپنی سوچ کی، اپنے عمل کی، کہ جو حکم الہی ہے وہ ویسے ہی پورا ہوگا، اس میں سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا اللہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، یہی ملے گا کہ رب کی رضا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ پچھلے ہفتے کے دوران آپ سب نے خبروں میں اطلاع آپ سب کو ملی ہوگی کہ جس بربریت کا مظاہرہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، جس کا جواز دنیا کے سامنے اس نے جو رکھا وہ رکھا، جو سیاسی باتیں ہیں، سیاسی پس منظر ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ پر مسائل ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے منافقوں سے بھی نجات دے جو مسلمانوں کے قتل و غارت میں ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اس وقت بے بسی کا عالم یہ ہے کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ جسمانی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی جا کے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو سوال کرے سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی مالی مدد کا سوال ہو تو اس کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کوئی ہے کوئی معتمد ذریعہ کہ ان تک ہماری کوئی امداد پہنچ سکے، تو اس کا بھی جواب آپ کو ہاں میں بہت مشکل سے ملے گا، کہ جو وہ لوگ جو ایمانداری کے ساتھ امانت کو پہنچا دیں وہ رک رک کر بات کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری ذلت اور پستی کی حالت ہو چکی ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو ایک عالمی سطح کی بات کہ جی اب کرنا کیا ہے، اپنی عزت کیسے بحال کرنی ہے، پورا ایک الگ موضوع ہے۔ حالیہ یہ ہے کہ ابھی اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، یہ تو سوال کوئی 7-8 مہینے سے چلا آ رہا ہے۔ 4 باتیں اپنے بھائی ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز اور آخری چیز، اللہ سے دعا جو ہے نا اس کو کمتر اور حقیر مت سمجھیں۔ عاجز الناس من عاجز عن الدعاء، ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ عاجز آدمی ہے کہ جو دعا بھی نہ کر سکے، دعا لازمی ہے۔ اپنے ان بھائیوں کے لیے لازمی دعا کا اہتمام کیجیے بڑے خلوص دل کے ساتھ۔ بڑا ظلم ہے، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، وہ جو بارود ان پر پھینکا جا رہا ہے، جو میزائل مارے جا رہے ہیں، اس میزائل میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ میرا اور آپ کا تعاون شامل نہ ہو، میں اور آپ کسی طریقے سے ذریعہ نہ بن رہے ہوں۔ یہ یہودی دنیا کے بڑے حریص اور لالچی اور پیسے کے بڑے لالچی ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بڑی لالچی قوم ہے۔ پیسہ جب کھنچتا ہے نا، ان کی کوئی تجارتی طور پر آپ بندش کریں، کوئی ان کی موت ہے۔ تو یہ جو بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے نا، الحمدللہ بہت حد تک تو ہمارے شہر کے اندر ہی نظر آ رہا ہے، پورے ملک کی تو میں بات نہیں کر رہا، اور باقی دنیا کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، بہت کم جگہوں پہ اس کا اہتمام ہے۔ تو یہ اس سے اثر پڑتا ہے، اس سے واقعی اثر پڑتا ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ تیسری چیز، ظالم اور مظلوم، غاصب اور مغصوب کا فرق سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا دور ہے کہ جس میں قاتل جو ہے نا وہ قتل کر کے بھی مظلوم بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہی حال ہے یہاں پر۔ تو آپ بھی اپنے ذہن کو کلیئر رکھیے، اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بھی بتائیے کہ اس سرزمین کس کی تھی، کیا ہوا، وہ تاریخ۔ ظالم کی پہچان ظالم کے طور پر رہے، مظلوم کی پہچان مظلوم کے طور پر، غاصب غاصب، مغصوب مغصوب۔ اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ کام اپنی نسلوں میں، اپنی تربیت میں اپنے بچوں کو یہ تاریخ کی واقفیت لازمی کروائیں، اور خود بھی آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کا قضیہ ہے کیا، یہ اسلام کی بنیاد پر لڑائی ہے، یہ کوئی عرب اسرائیل جنگ نہیں، یہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے۔ اور چوتھی چیز
جو انسان جتنا مخلص ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ اس کو اس کی نیت کا ضرور دیتا ہے، سچی نیت، وہ دھوکے والی 2 نمبر نیت نہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں سچی نیت ہے ان بھائیوں کی مدد کے لیے، اللہ سبیل بھی بنائے گا، اللہ راستہ بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا اجر بھی آپ کو دے گا۔ وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو نکل گئے، سوال ہم پر ہوگا کل بارگاہ الہی میں۔ مینوار آپ نے بھی منہ دکھانا ہے۔ اللہ ان بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ ان مظلوموں کو سکھ اور چین کا سانس نصیب کر دے، اللہ ان کے لیے اپنی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کے ساتھ مل کر اس جنگ کا حصہ بن سکیں، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہم انصرہم نصرا معززا، اللہم کن لاخوان المستضعفین معینا ونصیرا۔